الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آپ یہاں تشریف لائی ہیں الندوہ کو دیکھنے، اور ادارے کا ایک حصہ لائبریری پہ مشتمل ہے، اس سے کتابوں کا تعارف اور ان سے استفادہ ہمارے لیے بے انتہا خوشی کا باعث ہے۔ اس سے پہلے آپ سے دگنی تعداد میں آپ ہی کی یونیورسٹی سے الہدیٰ سے خواتین تشریف لائی تھیں، اور ہم نے ان سے بھی گزارش کی تھی، وہاں سہیل صاحب جو آج کل عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور ان کی مساعی کو قبول فرمائے۔ اور ہم نے ان سے اصول حدیث میں استفادہ کیا ہے، اور اصول حدیث میں وہ ہمارے استاد تھے، ان کے بیٹے شاید ابوبکر نام ہے، وہ آپ کے استاد ہوں گے۔ ان سے ہم نے درخواست کی تھی کل کہ آپ جتنا بھی پہلے بھی اور اب بھی یہاں سے استفادے کی غرض سے تشریف لاتی ہیں، تو آپ کے ساتھ کم سے کم 2-3 اساتذہ ہونے چاہیے۔ بچوں، تقدیر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور اچانک کوئی چیز پیش آ جاتی ہے، اور اس موقع پہ گواہی اور لوگوں کا مرتبہ دیکھتے ہوئے ان سے بات کرنا اگر ذمہ داران ہوں تو ذرا آسان ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا مقدمہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے سامنے مدینہ منورہ میں پیش ہوا، اور انہوں نے فرمایا کہ کعب رضی اللہ عنہ نے، ابی رضی اللہ عنہ نے میرے 7,000 درہم دینے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 4,000 دینے ہیں جو کہ میں نے ادا کیے۔ تو قاضی نے کہا کہ 4,000 آپ نے لے لیے؟ انہوں نے کہا ہاں، اور 3 کا مطالبہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کو پتہ ہی ہے کہ والیمین علی من انکر، قسم اس کے ذمے ہے جو انکار کرے۔ تو آپ قسم کھا لیں گے؟ تو انہوں نے قسم نہیں کھائی اور باہر تشریف لے گئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ قسم کھا لیتے، اتنی بڑی رقم آپ نے ایسے ہی چھوڑ دی؟ تو انہوں نے کہا میں نے قسم اس لیے نہیں کھائی کہ دیکھو، تقدیر کی کوئی بات پیش آ جائے
تو لوگ کہیں گے کہ کیونکہ جھوٹی قسم اٹھائی تھی نا اللہ کے نام کی، یہ پکڑا گیا، ولیعوذ باللہ خدا کی گرفت میں آ گیا۔ تو اس لیے بچوں، ہمیشہ کسی بھی آدمی سے بات اس کے مرتبے کے مطابق کی جاتی ہے۔ تو اللہ نہ کرے تقدیر کی کوئی بات آ جائے، پاؤں سلپ کر جائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کوئی اور چیز پیش آ جائے، تو آپ کے ٹیچرز آپ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ دوسری بات جو آپ نے حکم فرمایا تھا کہ ہم کچھ وقت آپ سے بات کریں، تو اسی لیے حاضر ہیں کہ آپ نے یہ جو سوالات لکھ کے دیے ہیں، ہم ان پہ گفتگو کر لیں اور آپ کو اس کا جو سمجھ میں جواب آتا ہے پیش کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اتنے دور سے تشریف لاتی ہیں، تو ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی شعبے میں ریسرچ کریں اور اس ریسرچ کے اظہار کے لیے کہ آپ نے کتنا کام کیا ہے، یا تو کوئی کتاب آپ لکھیں، کسی موضوع پہ تحقیق آپ کے سامنے آنی چاہیے، یا پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پہ اپنے لیکچرز ریکارڈ کروائیں تاکہ آپ کی تحقیق کی روشنی میں آئندہ نسل آپ سے استفادہ کر سکے۔ اور اس کے اظہار ہی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس تحقیق کی بنیاد پہ تعلیم کے میدان میں کام کریں۔ ایک بیٹی نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ ہم اپنے بیانات میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بے آواز لاٹھی اب چلنے کی نہیں، اور مظلوم کی آہ اور بد دعا میں اثر نہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دور کے بہت سے ظالم خود مظلوم ہیں، بہت سے ظالم خود مظلوم ہیں۔ ایک آدمی جس کے متعلق یہ طے ہو گیا تھا کہ اسے ایک بڑا عہدہ دینا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف بنانا ہے، دوسرا اس کو معزول کر دیتا ہے اور یہ مظلوم ہو جاتے ہیں، ان کی طاقت آتی ہے تو ایک قیدی کو ایک عرصے سے جیل میں انہوں نے رکھا ہے، سیاست سے ہٹ کے اور ان چیزوں سے پرے ہو کر ان دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور اللہ ہی ان کا حقیقی فیصلہ فرمائے گا کہ ان میں کون ظالم اور کون مظلوم۔ یہ ایسی ہی مثال آپ کو دے دی کہ آپ بچیاں اس سے واقف ہوں گی، وگرنہ عملاً زندگی میں ہاف پکچر پینٹ کی جاتی ہے، اور جب سنیں تو ہر کوئی اپنے آپ کو مظلوم کہتا ہے، بجائے اس کے کہ غور کرے کہ کہیں کوئی ظلم مجھ سے تو نہیں ہو گیا، کوئی زیادتی میری طرف سے تو نہیں ہو گئی۔ تو
تو اس لیے اللہ نے اس کا قاعدہ بتایا ہے کہ لوگ عدالت میں جائیں اور انصاف طلب کریں۔ حال ہی میں ایک جمعہ میں ہم نے پوری خلافت راشدہ اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی ایک بیان دیا تھا کہ عدل سے کوئی آدمی نہیں ہٹا ہوا اور کوئی استثناء نہیں ہے۔ اگر آپ نے سنا ہو تو آپ سمجھ پائیں گی۔ ہمارے دل میں بھی کبھی یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ لوگ ہمارے بیانات سنیں، اور نہ کبھی ہم نے کسی کو کہا ہے اور نہ کبھی اس کی رغبت ہوئی ہے۔ کبھی سال دو سال میں ایک ایسی تحقیق جو پہلے امت میں نہ کی گئی ہو، البتہ کئی سالوں میں کوئی ایسی چیز آئے تو پھر جی چاہتا ہے اسے ریکارڈ کروا دیں، یہ نہیں ہے کہ اسے نشر کریں۔ 35 برس ہوتے ہیں، اور اگر کہیں کہ 45 برس سے زیادہ دوستوں کا اصرار اور دباؤ اور پھر اس ندوہ کا بن جانا، اب تک جی نہیں چاہتا کہ ریکارڈنگ کروائیں اور کوئی ہمیں سنے، حتیٰ کہ اب آپ کے سامنے بھی اور ہر نئی ریکارڈنگ وہ ناگوار گزرتی ہے، اس لیے کہ بچوں ہم اس قابل ہی نہیں۔ وجود بہت بڑا گناہ ہے، اور وجود صرف باری تعالیٰ کا ہے، ہم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت پیدا فرما دے کہ قبر کا بھی نشان نہ رہے اور کوئی جانے بھی نہیں کہ یہاں کوئی آدمی ہوتا تھا۔ اس لیے ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ بیان سنیں، لیکن تقریباً 2-3 ہفتے پہلے ہی یہ بیان بھی ہوئے ہیں، تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون ظالم اور کون مظلوم، لیکن کبھی بھی ہاف پکچر پینٹ نہیں کرنی چاہیے۔ انصاف چاہیے تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی پوری بات کرے کہ اس نے یہ کہا اور میں نے یہ کہا، سچ بولے کہ میں نے یہ فراڈ کیا اور اس نے یہ کیا۔ اللہ نے فرمایا ہے کونوا قوامین بالقسط، اور تم انصاف کے لیے بالکل کھڑے ہو جاؤ اور گواہی دینا بالکل درست، ولو علی انفسکم، اگرچہ اس کی زد تمہاری ذات پہ پڑتی ہو یا تمہارے والدین پہ پڑتی ہو۔ آپ پڑھی لکھی بچیاں ہیں، حیا آتی ہے کہ آپ سے کسی آیت کا ترجمہ یا آیت کی تشریح عرض کی جائے تو
اللہ کی لاٹھی اب نہیں برستی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ظالم اور مظلوم میں یا ہر مظلوم تحقیق کرو تو ظالم بھی ثابت ہوتا ہے، ہاف پکچر پینٹ کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جب بتا دیا ہے کہ دنیا میں تم اپنے فیصلے اب خود کرو، عدالتوں میں جاؤ، انصاف کی طلب کرو، نہیں ملتا انصاف تو تبدیلی کی کوشش کرو، نہیں تبدیلی ہو سکتی تم سے تو صبر کرو۔ وہ دن آ جائے گا جب اللہ خود فیصلے فرمائے گا، اور ہم اپنی ذات کی حد تک ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ کوئی فیصلہ وہ عدل کرے اور ہم پہ نافذ ہو جائے۔ بہت دشواری ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ایسے ہی ہے نا آئی۔ تو اس لیے جو چیزیں اللہ نے انسانوں کے حوالے کر دی ہیں، اللہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ زندگی امتحان ہے، اور اس سے خود کہا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اللہ نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا تاکہ وہ جانچے کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ ہم تبدیلی کے لیے کام کریں، اور ایک یہ ہے کہ صبر کریں۔ بس یہ دو راہیں ہیں، اور پہلی تبدیلی کے لیے جد و جہد کرنا اور کوشش کرنا، یہ اصحاب عزیمت کا کام ہے، اور اللہ کو یہ پسند ہے۔ صبر پہ بھی اس کو ترجیح دی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ تبدیلی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، اور جو صبر کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو ترجیح دیتا ہے، ان کا مقام بلند ہے بنسبت ان کے وہ جو صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور اللہ نے کہا کہ دونوں سے ہمارا وعدہ ہے اچھائی اور بھلائی کا، ملے گی دونوں کو، لیکن جو اصحاب یمین ہیں ان سے وہ مقربین جو ہیں وہ افضل ہیں۔ اللہ تعالی زندگی کی اور تبدیلی کی اس جد و جہد میں بچوں کسی امتحان میں نہ ڈالے، اور اللہ تعالی آزمائش میں نہ ڈالے، اور اللہ کسی بھی مشکل راہ اور مصیبت اس میں مبتلا نہ فرمائے۔ لیکن یہاں آ کر جو آپ تعریف کرتی ہیں کہ کتابیں ہیں، صفائی ہے، ندوہ ایسا اور ایسا، جب یہ سب چیزیں فرسٹ کلاس یہاں ہیں تو ہم اسی کو پسند کرتے ہیں کہ خدا ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہوں نے اپنی بساط کی حد تک تبدیلی کی کوشش کی، ان میں نہ رکھے جو خاموش اور صبر کرتے رہے، اگرچہ ان سے بھی وعدہ ہے اللہ کا، وہ بھی قابل قدر ہیں،
ان کی دعائیں بھی قابل قدر ہیں، لیکن جب ہم پسند کرتے ہیں کہ ندوہ میں ہر چیز اعلیٰ درجے کی ہو، یہی پسند کرتے ہیں کہ خدا مقربین بارگاہ میں شمار فرمائے، اور کوئی صورت ہو، اپنے اعمال تو کس کو نظر آئیں گے؟ جو توقع رکھتا ہے اس پہ بہت مشکل میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے، کیونکہ اعمال پہ جو دعویٰ پیدا ہوتا ہے اللہ کے اور بندے کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ اور ہمالیہ کا پہاڑ دعویٰ ہے۔ جو دعویٰ کرتا ہے اس سے دلیل بھی طلب کی جاتی ہے، جو دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے لیے خود ہمالیہ کھڑا کرتا ہے، اور سب سے قربت کی آسان ترین راہ بندگی ہے۔ جو جتنا بندگی میں اپنے وجود، اپنے علوم، جن چیزوں کی نفی کرتا جاتا ہے وہ اتنا ہی مقام قرب پر فائز ہوتا ہے۔ اس لیے جد و جہد کرو۔ آپ نے دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ اللہ کی بے آواز لاٹھی نہیں برستی۔ ہم نے یہ کہا، ہم اب بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں نا، اللہ نے دماغ دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جد و جہد کے طریقے سمجھائے ہیں نا، اس لیے محنت کرو، کام کرو، کبھی بھی جذبات میں نہ بہنا، کبھی جذبات کو ہٹا کر عقل کا استعمال کرو۔ دو چیزوں کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کچھ ہو جائے۔ ایک جذباتیت کی زندگی کو چھوڑو، عقل کی طرف آؤ اور سوچ سمجھ کے فیصلے کرو۔ جذباتیت کا صحیح فیصلہ اس سے وہ فیصلہ بہتر ہے جو آدمی سوچ سمجھ کے اپنی ذمہ داری کو نبھاتا ہے۔ ایک یہ کبھی نہ کرنا بچوں، اور دوسرے تشدد کی راہ کبھی اختیار نہ کرنا۔ جیل جائیں گے، ہم ظلم برداشت کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، یہ ساری راہیں نہیں کامیاب ہوتی، اور اس کے توسط قائم کرنا، محنت کرو۔ اس سال کا CSS کا رزلٹ دیکھو، لڑکے ہار گئے اور لڑکیاں جیت گئیں۔ یہ کام بچوں کرنے کے ہیں، یہ تو ہم ایسے ہی مثال دے رہے ہیں۔ جاؤ مقابلے کے امتحانات میں بیٹھو۔ ایک بچی اسلام آباد میں آئی ہیں، وہ AC ہیں، وہ دورے پہ آئیں جہاں ہم جمعہ پڑھاتے ہیں اس کے قریب۔ اس نے کہا یہ کھانے کے لیے بازار گورنمنٹ نے بنایا ہے، یہ ساتھ اس کے واش روم بنائے ہیں، یہ کوئی تمیز اور طریقہ ہے تم لوگوں کا؟ اٹھاؤ یہ واش رومز دور لے کے جاؤ۔ 5 واش روم، پانچوں اپنی نگرانی میں کھڑے ہو کے سب صفایا کر دیا۔ اس کا تمیز سیکھو، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح بہت سی تبدیلیاں آتی، آگے بڑھو، کام کرو۔ اس مقابلے کے امتحانات میں شاید وہ 2nd نمبر پہ آئی ہیں پاکستان میں، مجھے اس کی تحقیق زیادہ نہیں ہوئی اور ضرورت بھی نہیں تھی مجھے تحقیق کی، لیکن اس نے اپنے اختیارات سے پورا میلوڈی کھڑا تھا، احتجاج یہ، اس نے کہا میں بالکل تسلیم ہی نہیں کر سکتی
حکم دیا، چلی گئیں، کچھ دن بعد آئیں اور سب صفائی کھڑے ہو کے کروا دی، توڑو ان چیزوں۔ اس لیے یہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ تبدیلیاں کیسے آتی ہیں۔ جاؤ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس ہو اور محنت کر کے اچھی طرح تعلیم میں عمدہ سے عمدہ معیار قائم کر کے آگے جاؤ، یہ دوسری راہ دکھا رہے ہیں۔ اور جو آپ کی اسٹوڈنٹس آتی ہیں، جو بچیاں پڑھنے آتی ہیں، انہیں یہ سبق دینا ہے کہ ہم نے ظلم کو نہیں چلنے دینا، جڑ سے اکھیڑنا ہے بیٹے، بغیر جذبات کے اور بغیر تشدد کے۔ آج نہیں تو کل یہ تبدیلی آنی ہی آنی ہے اور ہم برپا کریں گے۔ تعلیم کے میدان میں آگے چلی جاؤ، کس نے پوچھا؟ صرف کرنے کے کام یہی رہ گئے ہیں کہ رفع یدین ہو یا نہ ہو، نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں، تراویح 8 ہیں یا 20 ہیں۔ بچے آپ 8 پڑھیں، آپ 20 پڑھیں، کون سا کوئی اس امت سے نکلا جا رہا ہے؟ آپ خود سوچیں، لاکھوں نہیں کروڑوں افراد آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں، تو کیا فتویٰ دینا ہے کہ تم سب ایسے ویسے ہو گئے؟ ایسے نہیں ہے۔ پھولوں کو کھلنے کے لیے جتنی سپیس چاہیے ہوتی ہے نا، وہ پرووائڈ کرنی چاہیے۔ اس اختلاف سے ہی خوبصورتی ہے، اس اختلاف سے ہی چمن میں رنگ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے اس چیز کو، تو یہ آپ کا سوال جو تبدیلی حالات نہیں بدلتے، آپ بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ مجھ سے اگر پوچھیں کہ یہ سارا ندوہ اور سب چیزیں کیا ہیں، تو بڑی دیانتداری سے عرض کروں، میری وہ ایک بوڑھی ماں ہے جن کی عمر اب 85 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر میں قسم اٹھاؤں تو جھوٹ نہیں بولوں، یہ سب کا سب ان کے ساتھ، سب۔ وہ ہنڈیا پکاتی تھیں، مجھے باورچی خانے میں 4 تختیاں گاچنی لگا کے صاف کر کے اٹھاتی تھیں کہ بیٹھو ادھر اور یہ لکھو۔ کپڑے دھوتی تھیں، اپنے ساتھ بٹھا کے فرماتی تھیں کہ یہ جو ہے نا، یہ اتنا حصہ یاد کرو اور مجھے سناؤ۔ کوئی گنجائش ہی نہیں تھی ہماری زندگی میں کہ وہ مجال ہے ہمیں کوئی اور کام کرنے دے۔ بس تھا ان کا مزاج، صحیح تھا، غلط تھا، کچھ بھی تھا، مگر اس عمر میں بھی پہنچ کے ہم پہ وہ سختی ابھی بھی نہیں گئی۔ وہ ایک عورت ہی ہے نا۔ ایک مرتبہ چھت پہ گئے، ماموں ہمارے پتنگ کے بہت شوقین تھے۔ موسم آیا نہیں اور انہوں نے شروع نہیں کیا، ساری تیاری کر کے رکھتے تھے کہ بہار آئے، بسنت آئے، پتنگ ضرور انہوں نے اڑانے ہوتے تھے۔ تو ہم کسی کام سے گئے تھے تو انہوں نے کہا بیٹے 1 منٹ کے لیے یہ پکڑو، اس کنی کو ایسے ہی رکھنا ہے، میں آیا۔ وہ بھاگتے ہوئے گئے، جوان تھے وہ، ہم بچے تھے، اور سگریٹ اپنے لے آئے پیکٹ۔ وہ اتفاق ایسا کہ ہم تو پہلے ہی سوچ رہے تھے کہ یا اللہ کی والدہ نہ آ جائیں، آ گئی۔
پوچھا انہوں نے کہ یہ کیا ہے، بتایا، نیچے چلو، ماموں آ گئے، انہوں نے پتنگ، ماموں کو بھی پتہ تھا کہ اب کیا ہونا ہے، وہ ہوا جو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ توبہ کرائی کہ کبھی جو زندگی میں تم نے پتنگ کو ہاتھ لگایا، اور واقعی وہ پہلا اور آخری دن تھا، اس کے بعد کبھی نہیں۔ ماں نے پڑھایا جتنا وہ پڑھی ہوئی تھی، اسماعیل میرٹھی کو پڑھایا۔ آپ یقین کر سکتی ہیں کہ انہوں نے حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ کی تحریک پہ ایک کتاب تھی، فرمایا یہ پڑھو اور دیکھو ملک کیسے بنا۔ جو ان کے ذہن میں تھا، ارسطو، افلاطون، بچوں کے قصے، تعلیم و تربیت، ایک رسالہ، بچوں کی دنیا، نونہال، کھلونا، بس پڑھو۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور جو کچھ انہوں نے بیج لگایا تھا وہ اچھا تھا، برا تھا، اگر ہم اچھے ہیں اور یہ کام اچھا ہے تو یہ انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے، انہی کی تربیت کا۔ اگر ہم میں برائی ہے تو ہم ہی برے تھے، انہوں نے کوئی کاوش اور کوشش میں کمی نہیں چھوڑی۔ اس لیے میری بیٹیوں یہ کام ہے، اور یہ اصل کام، معاشرے میں زندہ ایماندار افراد کو پیدا کرنا، اور بغیر نفرت اور بغیر جذبات اور بغیر تشدد کے ایسی نسل تیار کرنا جو پازیٹیو کاموں میں لگے اور نیگیٹو کاموں پہ آرام سے نہ کرتے۔ سچائی اور حق جہاں بھی ہو اس کا ساتھ دینا، سچائی کے لیے کھڑے ہونا۔ ایک آدمی غلط پارکنگ کرتا ہے، آپ کو اللہ نے زبان دی ہے، اب سے منع کریں کہ یہ نہ کرو، لوگ اور کہاں گاڑی کھڑی کریں گے؟ مرد ہے کوئی خدا تھوڑے ہی لگ گیا ہے، عورت ہے تو کوئی مظلومیت تھوڑے ہی ہے، سیدھی سی بات ہے بھی، یہ نہ کرو، غلط۔ ساری مارکیٹ میں ایک چیز کا ریٹ ہے اور وہ 10 روپے ہے، ایک آدمی 12 روپے لیتا ہے تو آپ اتنا تو کہہ سکتی ہیں کہ بھی ہر طرف 10 ہے، آپ کیوں 12 لے رہے ہیں؟ ظلم پہ لوگوں کو ٹوکنا اور ظالمانہ نظام کے خلاف نفرت کا مناسب الفاظ میں اظہار کرنا، تاکہ لوگوں میں ظلم کے خلاف تحریک پیدا ہو، جہالت کے خلاف تحریک پیدا ہو۔ پڑھتے کیوں نہیں؟ اپنے بچوں کو آزادی دینا، نہیں پڑھنا چاہتا، کیا کرنا چاہتا ہے، اس کی ساری دلچسپی شاعری میں ہے، اچھا بچے شاعری کر، شعر کے لیے اردو، انگلش، لٹریچر کا پڑھنا۔ ہم نے افتخار عارف صاحب سے ایک دن پوچھا کہ جناب والا آپ کیا کہتے ہیں، اچھے شاعر کے لیے کتنی تعلیم ہونی چاہیے؟ تو فرمایا کہ 10,000 اشعار تو یاد ہوں اگر شاعر بننا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ذوق کے بغیر کیسے آ سکتا ہے؟ یہ تبدیلی آتی ہے۔ اپنے بچوں کو فلسفہ پڑھانا، ارسطو تھا، افلاطون تھا، سقراط تھے، ان کی کتابیں
اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ ہم تک کیسے پہنچی۔ حضرت حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لدھیانوی، ان کے داماد تھے مولانا یوسف صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو پاکیزگی اور نور سے بھر دے۔ اب تک ان کے لوگوں کا ہمارے یہاں اور ہمارے لوگوں کا ان کے یہاں آنا جانا ہے۔ والدہ ہمیں سناتی تھیں مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کے لیے کیا کام کیا۔ خاندانی طور پہ عورتیں ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں نا، تو از وہاں کی صاحبزادی یہاں پاکستان تشریف لائی تھیں، وہ بتاتی تھیں والدہ کو کہ میرے والد نے یہ کام، میرے والد نے یہ کام، تو والدہ ہمیں سناتی تھیں کہ بیٹے آزادی کے لیے دیکھو بزرگوں نے کتنا کام کیا۔ تو وہ چیزیں اب تک ذہن میں ہیں۔ آپ کہتی ہیں کیا کرنا ہے؟ پوری ایک نسل چاہیے جو منکر پر نکیر کرے، مناسب الفاظ میں، مناسب لہجے میں، جو منکر پر نکیر کرے اور نیکی پر دل بڑھائے، اور وہ کام کرے جو بچوں کو لبھائیں۔ ہمیشہ جہاں آج ہم ہیں کل آپ ہی ہوں گی، اور پھر کچھ عرصے بعد آپ بھی اللہ کے حضور پہنچ جائیں گی اور ایک نئی نسل آ جائے گی۔ بچوں ان میں یہ جذبہ پیدا کرنا کہ بیٹے تبدیلی ہونی چاہیے، ہم اس ظلم کو نہیں چلنے دیں گے اپنی بساط کی حد تک۔ بس اس لیے آپ نے جو سوال تحریر فرمایا اس پہ تو بہت لمبی بات ہو گئی، تقریر ہو گئی، لیکن ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھو، ان ظالموں سے ان کی کرسی لے لو، مقابلہ کرو، مسابقت کرو، تم کچھ پیچھے رہنے کے واسطے تھوڑے ہی ہو۔ لیکن پازیٹیو سائڈ، تعلیم کا میدان دوسرا، جد و جہد کا میدان ہے۔ آپ خود پڑھیں اس درجے تک۔ میں دو عائشہ ہیں جن کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مجھے ان کے عقیدے سے کوئی بحث نہیں۔ ایک ڈاکٹر عائشہ جو پاکستان میں سپریم کورٹ میں ہیں اس وقت، اس خاتون کے بعض فیصلے بہت اچھے ہیں، اور اس خاتون کا اب کردار جو استثناء میں سامنے آیا ہے، اگرچہ کسی کو اختلاف ہو، لیکن بہرحال ہوتا ہے انسان میں، فیصلے کسی کو پسند آتے ہیں، کسی کو نہیں پسند آتے، کسی کی کوئی مجبوری ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس خاتون کے فیصلے بہت اچھے ہیں، اپریشیٹیبل ہیں۔ اس نے خاتون ہونے کے باوجود انصاف کا بعض مرتبہ علم بلند کیا۔ اور ایک عائشہ ہیں جن کے عقیدے پہ، ان چیزوں پہ آپ کو بہت اعتراض ہوگا، لیکن اس نے ایک طبقے کے خلاف کتابیں لکھی، اسے کہا یہ غلط بات ہے، یہ یہاں پہ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، اور اس کے اثرات یہ ہیں۔ ان کا پورا نام کیا؟ دوسری عائشہ جو ہے ان کا نام؟ اچھا دیکھ کے بتاتا ہوں۔ تو یہ دونوں عائشہ جو ہیں یہ آپ کے پڑھنے کے قابل ہیں، بچوں سے پڑھو۔ تعلیم کا اظہار ہونا کتاب لکھ کے، تعلیم کا دوسرا اظہار آپ پڑھائیں۔ تعلیم کا بچوں تیسرا اظہار پڑھانے میں کیا ہے؟ آپ اسلامک اسٹڈیز، بسم اللہ، آپ فزکس، کیمسٹری،
انگلش لٹریچر اس میں پڑھنا چاہتی ہیں 100 بسم اللہ. لیکن اگر آپ سے ہو سکے تو بیٹے ساری مصروفیات ترک کر کے ایک مغربی زبان پڑھو. ہماری مانو فرینچ پڑھو، پرشین اگرچہ وہ ایشیائی زبان ہے پڑھو، اسے پڑھو، جرمن پڑھو، اور سب سے اچھی اور بلند تر زبان اسپین کی ہے، اسے پڑھو. دنیا کا ایک حصہ اللہ کی توفیق سے دیکھا ہے اور وہ سب اسپینش زبان جانتے ہیں، پڑھتے ہیں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح لکھو، سیرت طیبہ لکھو، تاکہ ہم ان کافروں تک ایک پیغام تو پہنچا سکیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے طیب ہوتا ہے. کتنی بلند پایا ہستی تھی، کس قدر اللہ کا قرب حاصل تھا. ایسے ہی تو نہیں ہوا کہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، یہ ایسے ہی تھوڑا ہو گیا. بھائی اعتبار بشریت ان کو ساری زندگی جد و جہد میں گزارنا پڑی. سیرت طیبہ کو پڑھو گی تو دیکھنا ہر 4-5 مہینے بعد کوئی نہ کوئی تہمت لگتی رہی، کوئی نہ کوئی مصیبت پیش آتی رہی. ساری زندگی اللہ کا قرب بھی بڑھتا گیا اور امتحانات بھی بڑھتے گئے. ضرور کوئی نہ کوئی مغربی زبان پڑھو، اس میں سیرت لکھو. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے جو فرانس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خاکے چھپے تو دنیا بھر میں احتجاج مسلمانوں نے. ان کا میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی فرانس میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہونی چاہیے فرینچ زبان میں، تاکہ ہم انہیں بتائیں کہ جس کے خاکے تم بنا رہے ہو والعیاذ باللہ وہ ہستی ایسی تھی، اور اس شخصیت سے پردہ اٹھا کے دکھائیں کہ سراپا نور ہی نور تھے. ہم نور بشر کی بحثوں میں الجھے رہتے ہیں، اور جو کام حقیقتاً کرنے کا ہے انہوں نے 5 سال میں اب جا کر وہ سیرت طیبہ کو سارا فرینچ زبان میں لکھوایا، کروڑوں روپے خرچ کیے، اور اب جا کر انہوں نے ہمیں ایک لیٹر لکھا ہے کہ تم کچھ لکھو اس میں. اس لیے یہ کام کرنے کے ہیں. تبدیلیاں ایسے ہی آتی ہیں. آپ کو دور یاد نہیں ہے کہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی تھی لڑکی ہمارے معاشرے میں تعلیم کے لیے بھی. اب تک کوئی میڈیکل کالج ایسا نہیں ہے جہاں بچیاں الگ سے پڑھ سکیں. یہ بدقسمتی نہیں ہے تو کیوں کسی سے مانگنا؟ اور خود اٹھو، جد و جہد کرو کہ میں اپنی بہنوں کے لیے ایک الگ میڈیکل کالج بناؤں گی جہاں سپرس سے لے کے اور سرجن تک سب لیڈی ڈاکٹرز کام کریں گی. ہمیں نہیں ضرورت ہے ان مردوں کی، ہم نہیں پڑھیں گے ان کے ساتھ. لیکن نہ پڑھنے والی اپنا دور گزر گیا، آگے کرو نا یار، آگے چلو، تاکہ مردوں کو شرم آئے کہ جو کام ہمارے کرنے کے تھے وہ ہماری بیٹیاں ہم سے سبقت لے گی. یہ سب چیزیں آپ کی ترقی کرنے کی. تو اس لیے آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ حالات میں کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے، یہ سارے کردار ہیں جو آپ کو ادا کرنے ہیں، کرنے چاہیے. کوئی نہ کوئی مغربی زبان ضرور پڑھنی چاہیے. یہ کیا ہے؟ جمعہ کے خطبہ میں ہم نے 4 عناصر کا ذکر کیا.
یہ چاروں عناصر جو ہیں انسان کی پیدائش میں اللہ اس میں کس چیز کا کس کو غلبہ دیتا ہے یہ کر دیتا ہے۔ ہر وہ چیز جو غیر اختیاری ہے نا اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ بس یہ اصول یاد رکھو، جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کی تبدیلی کی کوشش کی جا سکتی ہے دنیا میں، لیکن جو چیز سراسر اللہ کے اختیار میں ہے اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جس کو غیر مناسب الفاظ میں اللہ کی طرف سے جو جبر ہے کہا جاتا ہے، اس جبر میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ زلزلہ اللہ کی طرف سے جبر ہے، کون ہے جو اسے روک سکتا ہے؟ سیلاب جبر ہے اللہ کی طرف سے، کون ہے جو سیلاب کو تھام سکتا ہے؟ اسی طرح کس عنصر کا مزاج کا غلبہ کس پہ ہوتا ہے، پانی کا، آگ کا، ہوا کا، مٹی کا، یہ سب اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام تک اس کو نہیں بدل سکتے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ مٹ جانے کا، اللہ کے لیے ختم ہو جانے کا مٹی کا غلبہ تھا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیاحت طیبہ ساری دیکھ لیں، بندگی کے کامل پیکر تھے۔ بندگی کا اس سے بڑا نمونہ آج تک نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ اللہ کی بندگی کے آخری اس درجے کے مظہر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ کوئی مبالغہ نہیں، سیرت طیبہ کو اٹھاؤ، اور فتح مکہ بہت بڑی چیز ہے اور حجۃ الوداع بہت بڑی چیز ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حج میں اتنا سر جھکایا ہوا تھا کہ ٹھوڑی مبارک سینے سے ٹکراتی تھی کہ اللہ کے سامنے خدا کی بندگی کا اظہار ہونا چاہیے۔ کرنے کا کام ہے کہ سیرت کو پڑھو۔ آپ ماشاءاللہ حدیث پڑھ رہی ہیں، بخاری شریف پڑھ رہی ہیں، بہت بہت اچھا ہو آپ مہینے میں ایک مرتبہ یہاں آنے کی کچھ سوچیں اور بخاری شریف کے لیے کچھ عرض معروض آپ سے کریں کہ صحیح بخاری میں یہ بحث ایسے ہے اور ایسے۔ آپ لوگ کچھ پروگرام اس کا بنائیں تو یہ جو جتنے عناصر کا غلبہ ہے نا یہ اللہ کی جانب سے، کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہ آگ کا غلبہ تھا۔ قرآن کریم میں دیکھیں نا، ان ہی الا فتنتک، عرض کیا کہ یہ سب تیری ہی آزمائشیں ہیں۔ اب 70 آدمی انتقال کر گئے، اب میں جا کے کیا قوم کو کہوں گا؟ اور حدیث میں آپ نے نہیں پڑھا کہ بارگاہ ادب میں پہنچ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تو جبریل امین سے پوچھا یہ کون اونچا اونچا بول رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنی کتھا بیان کر رہے ہیں اونچی آواز میں، اور اللہ نے انہیں معاف کر رکھا ہے کہ اللہ کے سامنے اونچی آواز سے بولیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا مسلم وغیرہ میں کہ اسے کہا جان لینے کے لیے آیا ہوں تو تھپڑ مارا، کتنا شدید۔ اور انہوں نے جا کے اللہ سے کہا کہ اللہ آپ نے ایسے سخت آدمی کی طرف مجھے بھیج دیا۔ تو آگ کا غلبہ ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں عجیب علم ہے، عجیب۔ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے جو ہیں ان کے جانشین ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک جگہ بہت اچھی بحث کی ہے کہ یونس علیہ السلام کو دیکھو اور موسیٰ علیہ السلام کا تقابل کر کے دیکھو کہ کس کے ساتھ کیا رویہ ہوا ہے۔ میرا خیال ہے ابن قیم نے لکھا ہے۔
ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں آپ کو مل جائے گا بچوں، ان کا موسوعہ مولانا تشریف لائے ہیں زاہد صاحب، یہ آپ کو دکھائیں گے، ہے وہ کوئی 69 جلدوں میں ہے نا. تو اللہ کا شکر ہے ان کی اکثر کتابیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، زاد المعاد ہے اور چیزیں ہیں. زاد المعاد تو خیر اس کے تو کہنے ہی کیا، اسے پڑھو. تم میں سے کوئی بچی زاد المعاد جیسی کتاب سیرت پہ اردو میں لکھ دے، یقین مانو اللہ ہی فیصلہ فرمانے والا ہے، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں جنت کی گارنٹی. زاد المعاد جیسی ایک کتاب اردو میں نہیں ہے، ایک کتاب اس کی ابن قیم رحمہ اللہ. کوئی بچی لکھ دے فقہی اعتبار سے، وہ یہ وضاحت کر دے کہ اہل حدیث حضرات کے مسلک پہ لکھی گئی ہے، یا لکھ دے کہ یہ حنفی فقہا کے مسلک پہ لکھی گئی ہے، تاکہ کوئی کنفیوز نہ ہو، خام خواہ نئی راہیں اور یہ چیزیں نہ پیدا. لیکن کمال کی چیز زاد المعاد لکھنا بڑے بڑے لوگوں کا حوصلہ نہیں ہوتا. ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا تھا کہ اس کو لکھیں گے، لیکن حضرت نے اسے دستور حیات لکھ دی بس. اس سے زیادہ ابن قیم رحمہ اللہ جیسی سیرت کہاں ملتی. آپ لوگوں کو تو معلوم نہیں کتنا یقین ہوگا، لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے، میں نے اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، اور شیخ ہنس رہے تھے. مجھ سے فرمایا کہ تم میرے پاس آنے والے ہو، اور مجھ سے کہا کہ جنت میں تمہارا مقام 2 درجے اللہ نے مجھ سے بلند رکھا. بشارت میں نے ان کے شیخ نے دی تھی. ہوتی ہیں یہ چیزیں بھی. اس لیے جو 4 عناصر ہیں نا، اس میں صرف انسان اتنا کر سکتا ہے کہ کنٹرول کرے، بس اعتدال میں رہے. اللہ نے جس چیز کا غلبہ رکھا ہے وہ رہے گا، لیکن اعتدال کے ساتھ. الحمدللہ we completed our تعلیم القرآن course, and now Sahih al-Bukhari course is coming to an end. How can we receive? We remain. Can we remain? Study for on what we learn. What should we learn next? Do you have any book recommendations in Urdu and in English that one must read? میں نے آپ کو بتا دیا. ہم سے پوچھتی ہیں تو جتنی کتابیں حضرت منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اردو میں ہیں نا، اسے پڑھیں. آپ جب پڑھ چکی ہیں بخاری شریف تو یقیناً آپ کے اساتذہ نے آپ کو تطبیق حدیث کی بات کی ہوگی کہ مختلف احادیث میں تطبیق کیسے دیتے ہیں، ترجیح کیسے دیتے ہیں، منسوخ کیسے ہوتی ہے. یہ ظاہر ہے کہ بنیادی علم حدیث کی چیزیں ہیں نا. آپ کو اگر اسے پڑھنا ہے اور کھوجنا ہے تو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھیے، ان کی کتابوں کو پڑھیں. ایک فقرہ وہ لکھتے ہیں کہ یوں بھی ہے حدیث میں اور یوں بھی ہے، یہ ہے، یہ ہے. معارف الحدیث میں کئی مقامات پر انہوں نے تطبیق دی ہے جو شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک. اردو زبان میں سب سے محتاط تحریر ہمارے علم میں ہے حضرت وہاں کی. وہ ایسی شخصیت ہیں
جن کی زیارت کی دعا ہم اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ کسی طرح حضرت کی زیارت ہو جائے، وہ اس قدر بلند مرتبات، اور اللہ نے بار بار ان کی زیارت کی توفیق بخشی الحمدللہ۔ بہت آسان اور سادہ۔ ہم نے پوچھا حضرت آپ نے اتنی سادہ اردو میں اتنے بڑے بڑے حقائق لکھ دیے، تو فرمایا بھائی میں اپنی کتاب لکھتا تھا، میری اہلیہ اتنی پڑھی لکھی نہیں، انہیں سناتا تھا، پھر جس بات پر وہ کہتی تھیں یہ میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں نشان لگا دیتا تھا، پھر اسے آسان اردو میں منتقل کر کے پھر سناتا تھا۔ جب وہ کہتی تھیں بالکل سمجھ میں آ گئی تو میں پبلشر کو دے دیتا تھا تاکہ پبلک لوگ اس بات کو سمجھ سکیں۔ یہ ہے محنت، یہ ہے محنت۔ اور ان کی نماز اللہ کی بندگی کا بہت بڑا مظہر تھی۔ آخری قادے میں بیٹھتے تھے، اور ان کے خادم نے مجھے بتایا کہ حضرت جب بیٹھتے ہیں تو جو اللہ سے دعا کا منظر ہوتا ہے وہ دیکھنے والا، بہت بڑھاپا ہو گیا تھا نا، تو نماز ذرا سی اونچی آواز سے بھی پڑھتے۔ انہوں نے کہا ابھی چند دن پہلے میں پاس تھا فالج کی اس میں، تو دعا مانگتے رہے درود شریف پڑھنے کے بعد، تو بار بار کہتے تھے ربنا ظلمنا رب انی ظلمت نفسی رب انی ظلمت نفسی، 13 مرتبہ کہنے لگے، میں نے گنا 13 مرتبہ سلام سے پہلے بار بار سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعا کرتے تھے، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا اللہ، اور موتیوں کی طرح آنسو گرتے تھے اور 13 مرتبہ اس دعا کو پڑھا۔ یہ بندگی ہے، اور انسان کے لیے بندگی سے بڑھ کر کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں وہ پہنچے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیکھو نا، اللہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا، قرآن نازل کیا۔ اللہ کہتا ہے اعلیٰ عبدنا، ہم نے اپنے بندے پہ قرآن، معراج اتنا زبردست سفر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور آپ ہر نماز میں کہتے ہیں عبدہ و رسول، رسالت بعد میں عبدہ، اللہ تیرا بندہ۔ تو اس لیے آپ مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتابیں پڑھیے، پھر ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ کی اردو میں کتاب پڑھیں، خاص طور پہ اس میں جو دستور حیات ہے نا بچوں، وہ کتاب پڑھنے اور عمل کرنے کے قابل ہے، وہ دعائیں ہیں، وہ جو کچھ بھی آپ پڑھیں گی اسے یاد رکھیے۔ بخاری شریف اور اس کا جو آپ نے فرمایا نا، اس کو ساری زندگی کے لیے اس سفر کو جاری رکھی، کہیں نہ کہیں اس کتاب کو پڑھتی رہی، اس کی شروع پڑھتی رہی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ساری زندگی اس پہ لگا دی، شاید 23 یا 26 سال میں جا کر یہ ان کی کتاب مکمل ہوئی۔ ان کی سوانح میں لکھا ہے، دیکھ لینا جو مدت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بچوں ان کی تحریر میں بعض جگہ ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ ہمیں مل جائے، اپنے پیشانی اس پہ رکھیں کہ اللہ اس جگہ کی برکت ہمیں دے۔ اتنی عظمت کے باوجود بعض جگہ وہ بات نہیں ہے جو انہوں نے لکھی ہے، اس پہ لکھو، اس کو پڑھو، یہاں آؤ بخاری شریف پھر پڑھو، تاکہ حدیث کی وہ مباحث جو خالصتاً علمی ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے۔ ہمیں آپ کی یونیورسٹی کا تو معلوم نہیں، لیکن ہمارے مدارس میں 1 سال میں حدیث پڑھاتے ہیں، کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ سب جانتے ہیں ہم کہ وہ تو سرد ہوتا ہے، جیسے شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ کہ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، تبرک ہی حاصل ہوتا ہے، وگرنہ حدیث میں اصل جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ پڑھو پھر پڑھو۔
Sometimes when you are performing a good deed, you might hear waswasa from اردو کا کوئی لفظ لکھا ہے یہ انگلش میں boasting your ego. I am so righteous. پھر کیا ہوا؟ ہر آدمی کو ایسے ہی وسوسے آتے. یہ وسوسہ نہیں ہوتا، ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. اگر یہ کیفیت پیش آئے شکر ادا کرنا چاہیے. ایک اصول کی بات عرض کرتا ہوں، کبھی بھی نیکی کی نسبت اپنی طرف نہ کرو، بس جان چھٹی. اظہار بھی کرنا پڑ جائے تو ہمیشہ کہو اللہ کی توفیق سے یہ ہوا، جان ہی چھٹ گئی. اور برائی اس کی نسبت اپنی طرف ہے کہ میں بشر ہوں، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، آپ معاف کر دیجیے. تو اس لیے نفس میں جب بھی آئے یا جب بھی تعریف سنو، سب سے اچھی بات وہ ہے جو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھی ہے. یہ جا کر ذرا کھولنا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب تعریف ہوتی تھی تو اللہ سے کیا عرض کرتے تھے. وہ دعا ذرا سی لمبی ہے، اسے یاد کر لینا. جب بھی اپنی تعریف سنو وہ کہو جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے. یہ جا کے ڈھونڈو، یہ تمہارا امتحان ہے کہ دعا کون سی تھی جو ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی تعریف پہ اللہ سے مانگتے تھے. sake of Allah. How do you remain for the sake of Allah؟ میں نے بھی عرض کیا آپ سے کہ ہمیشہ جو تعریف ہے اللہ سے منسوب کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین کے کیا معنی ہے؟ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں نا. تو جو جس چیز میں قابل تعریف نظر آتی ہے وہ چیز اللہ کی ہے. بس Also, if you are about to do some good deeds, but not necessary for the sake of Allah, can you change your intention? Get rewarded for it. یہ سب بات ہوگی. ہمیشہ اچھائی اللہ کی طرف پھیر دی، اپنے آپ کو بیچ سے نکال دی، اور برائی اس میں حق تعالی شانوں کی طرف کبھی نسبت نہیں کرنی، کبھی شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی. آپ کبھی دیکھیں سورہ آل عمران سے سیکھیں. تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. وقت تھوڑا سا رہ گیا بلکہ زیادہ ہی ہو گیا. تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. آپ جس کو چاہیں سلطنت عطا فرمائیں، جس سے چاہیں چھین لیں. وتعز من تشاء و تذل من تشاء. یہی ہے نا. آگے بیدک الخیر. جب اوپر سے تقابل دونوں طرف آ رہا ہے، یہاں پہنچ کے کیوں رک گئے؟ یہاں پہنچ کے کہا بیدک الخیر. ہونا تو یہ چاہیے تھا پھر کہ بیدک الخیر والشر. شر کا لفظ نہیں نا، ہمیں سکھایا ہے کہ میری طرف شر کی نسبت نہ کر دینا، کہیں بے ادبی ہو جائے گی. آپ نے سوچا اس کو؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ نے تفسیر پھر پڑھی نہیں. تفسیر پڑھو. بیدک الخیر. اللہ ہمیشہ خیر کی، ہمیں ادب سکھاتا ہے، طریقہ سکھاتا ہے.
گفتگو حسب مراتب ہوا کرتی ہے بچوں. جو زبان بچے کے ساتھ بولی جاتی ہے وہ زبان باپ کے ساتھ تھوڑی ہی بولی جاتی ہے. اجازت دیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو علم کی صحیح عقیدے اور پھر علم کی برکات سے نوازے. خدا کرے آپ اعمال صالحہ کرتی رہیں اور اللہ آپ کو اخلاص نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم الہدیٰ انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن سے اپنی طالبات کا ایک چھوٹا سا گروپ لے کر یہاں پر آئے ہیں اور ہم نے ندوہ لائبریری کو وزٹ کیا ہے. بہت ہی عمدہ لائبریری ہے ماشاءاللہ. اس کے بہت سارے فلورس اور ہر مختلف کتابوں کے مختلف ہالز ہیں جن کے اندر کتابیں جو ہیں وہ بہت ترتیب سے اور ان کی جو تاریخ کے اعتبار سے مدون کی گئی ہیں، ترتیب دی گئی ہیں. اور ہمیں بہت ہی اچھا لگا. ان کتابوں کو تو صرف دیکھ کر ہی ایمان میں اور علم میں اضافہ ہو جاتا ہے ان کے نام. اور ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور بہت ہی پرفضا مقام ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے پڑھنے کو دیکھنے کو دل کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ادارے کو بہت ترقی دے اور اس جیسے ادارے پاکستان میں اور پوری دنیا میں ہمیں قائم کرنے کی ضرورت ہے. ہماری اگلی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صالح ہے اور میں ابھی صحیح بخاری کورس میں انرولڈ ہوں الہدیٰ انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن میں. اور میں جب اس دارالندوہ کا ہم جب ٹور کر رہے تھے تو میرے دماغ میں یہی آ رہا تھا، ہم اپنے گولز سیٹ کرتے ہیں اپنی لائف کے اور ہمارے گولز اتنے لمیٹڈ ہوتے ہیں، ہماری فیملی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ہماری شادیوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اپنے بچے، اور ہم صرف انہی کے بارے میں سوچتے ہیں. مگر جو ان ساری ابن القیم، ابن تیمیہ، امام جزری، یہ سارے تھے، یہ پوری امت کے لیے سوچتے تھے. اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ایکسپینڈ آور تھاٹس اپنی نیشن کے لیے اس چیز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am from Al-Huda International, Islamabad's branch. I completed my Ta'lim al-Quran course and I'm currently doing my Sahih al-Bukhari course. And I honestly thought that I was able to learn a lot of knowledge. But once coming here and taking a look at the shelves upon shelves filled with books, upon so much knowledge, I feel like I've only captured a drop from an infinite ocean of knowledge. And when I look at these books, I think of all the people who have dedicated their lives to the pursuit of knowledge. And then I reflect on my own life and how I have not done my life enough justice. And then I will also be answerable to Allah subhanahu wa ta'ala the same way that these people are who dedicated their lives into writing these books that are filled with so much knowledge. I thought I had knowledge, but upon opening each book and seeing that I wasn't even able to read them because they were in a different language, mostly in Arabic, I felt that I should learn the Arabic language and I should do something more productive with my life.